مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عرض خدمت ہے جب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا. فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اب فیلڈ پڑے گا نا، پورا آدمی اگلی آگے لا جاتے، پچھلے لا جاتی. اگر سب سے آخری سینٹنس کا میرے پہلے سینٹنس سے تعلق ہو تو پھر اس نے ختام عرصہ سے برات استعلال اٹھان کے ساتھ اختتام کا تعلق ہوتا، دماغی حضرت تسلی بخش نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض خدمت ہے جب رب نے کہا میں بنانے لگا ہوں، فرشتوں نے کیوں کہا؟ کیا کہا؟ تو اس کو بنانے لگا ہے جو فسادی ہوگا، جو جھگڑالو ہوگا. یہ تو مستقبل کی بات ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کل کوئی کیا کرے گا. اگر یہ عقیدہ صحیح ہو تو فرشتوں سے یہ پوچھنے کا سوال ہے کہ تمہیں کس نے پتا چلا ہے؟ معلوم ہوا غیب والے کی بارگاہ میں چلنے پھرنے والے کو بھی غیب ملتا ہے، اور غیب جاننے والے کی محبت لوٹ لے کوئی تو پھر اس کو غیب کیوں نہ ملے. اچھا، اس وقت چند ایک سوال ہے تو کوئی لویر حضرات بیٹھے ہوئے قانون دان، ان کی خدمت میں عرض کروں گا. اس جگہ فرشتوں نے چند ایک ایلیگیشن دیے، چارجز دیے. میں قانون پڑھنے کے بعد میں نے پریکٹس نہیں کی، لیکن قانون میں حضرت تسلی بخش ہے، سارا قانون پڑھا ہے. جس وقت کوئی دو پارٹیز کیس میں پیش ہوں اور ایک پارٹی دوسرے کو ایلیگیشن دے، چارجز دے، وہ ڈینائی نہ کرے تو چارج جو ہے وہ فریم ہو جاتے کہ نہیں ہوتے؟ کنفرم ہو جائے کہ نہیں. یہ دو پارٹیاں عدالت میں لگی ہوئی ہیں، ایک جماعت دوسرے پر الزام عائد کرتی ہے، وہ دوسری پارٹی ان الزاموں کی تردید نہیں کرتی، ان چارجز کو ڈینائی نہیں کرتی. اگر چارجز کو ڈینائی نہ کرے تو کنفرم ہو جائے کہ نہیں؟ رب نے یہ کہا ہے یہ فساد نہیں کرے گا؟ نہیں کہا نا. یہ جھگڑے نہیں کرے گا کہا ہے؟ نہیں کہا. مقابلے میں اپنا کیریکٹر کیا پیش کیا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یہ نبی پاک علیہ السلام کا آخری انداز تعاقب ہے زندگی کا. اگلی بات سمجھ آ جائے تو پھر نہیں بات. یہ شمائل عرض ہے جس وقت پروردگار نے ان کی زبان سے یہ بات سماعت فرمائی، رب نے کہا وہ فساد نہیں کرے گا، وہ جھگڑا نہیں کرے گا. مقابلے میں انہوں نے یہ کہا ہم بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، تسبیحیں کہتے ہیں. یہ باتیں کی کہ نہ کی؟ رب نے یہ انکار کیا کہ تم تسبیحیں نہیں کرتے ہو، تم معصوم نہیں ہو. یہ کہا تمہارے کیریکٹر پر مجھے شک ہے. کہا عبادت بھی تمہاری تسلی بخش، عمل بھی تمہارا، لیکن اس کے باوجود کہ خلیفہ بناؤ جس کے متعلق تم نے چارجز دیے ہیں، میں نے ڈینائی نہیں کی ہے، میں نے انکار نہیں کیا. انکار نہ کرنے کے بعد تاج خلافت اس کو بھی پہنایا. کا وجہ کہ میں خدا ہوں، فضل عظیم. پہلا فیصلہ جو ہے وہ قانون اختصاص کے تحت ہوا ہے، قانون اجر کے تحت نہیں ہوا. آئی بات خیال میں؟ اب جس وقت یہ پتہ چل گیا کہ جو پرہیزگار تھے ان کے متعلق تو رب کریم نے ان کی پرہیزگاری پر کوئی تنقیدی تبصرہ نہیں فرمایا. جس کے متعلق ان کا یہ گنہگار ہے اور یہ فساد کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا، رب نے کہا میں اگر کسی شخص کے بارے میں تمہارے یہ الزامات تردید نہ بھی کروں تو خلیفہ اسے ہی بنا دوں، پھر تم کیا کر سکتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون اختصاص کے تحت جس پروردگار نے پہلا فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام کو تاج خلیفۃ اللہ ہی پہناتے اپنے قانون اختصاص کو استعمال کیا ہے، اسی نے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. اس جگہ ایک سوال ہے، جب ان کا وہ فسادی خون ریز ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے تو پھر قسمت انبیاء کا مسئلہ زیر بحث آ جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نبی کی معصومیت پر انہوں نے اعتراض کیا
رب نے اس کی تردید نہیں کی. اب پھر یہ معنی بن گئے کہ نبی کے بارے میں معصومیت کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے. جواب کس طرح ہوگا؟ قاعدہ کیا ہے؟ اتجعل فیہا مائی، لفظ من جو ہے نا، یہ اصولیوں کے قاعدے کے مطابق یہ عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے. من میں جو عمومیت ہے، جتنے بھی کلمات عامہ ہیں ان سب میں زیادہ، جس سے زیادہ عمومیت ہے تو صرف ماں میں ہے. وہ ذویل القول اور غیر ذویل القول دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن یہ صرف ذویل القول کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن من یہ جو ہے عام ہے کلمہ. تو جس وقت کسی قضیے کی جو اس کا موضوع ہے، حکم اس کے موضوع پر، اس کے افراد پر ہو، لیکن حکم اس کے افراد کا کل یا بعض کی صورت میں مذکور نہ ہو، یہ قضیہ معاملہ ہو. قضیہ معاملہ ہو تو پھر قضیہ بازیہ ہوتا ہے تمام منطقیوں کے نزدیک. اس کا مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے نہیں بات کہی، قانون کی زبان میں کہا. بعض بندے ایسے ہوں گے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.